السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، رحمتوں میں، سلامتی، عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ اسماء حسنی جو سلامتی قلب اور طمانینت پیدا کرتے ہیں، حافظ ابن قیم نے ان کے بارے میں بتایا کہ سلامتی قلب کے لیے رضا اور یقین کا بڑا اثر ہے۔ وہ کہتے ہیں یقیناً رضا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی بندے کے لیے سلامتی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے دل سلامت اور دھوکہ دہی اور خیانت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے صرف وہی نجات پائے گا جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے اور ناراضگی کا اظہار کرنے سے دل کی سلامتی چلی جاتی ہے۔ جب بھی بندہ شدت کے حالات کے باوجود تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کا دل سلامت ہو جاتا ہے، جبکہ خبث، غل اور دھوکہ دہی سخت یعنی تقدیر پر ناراضگی کے ساتھ ہیں۔ اس کے برعکس دل کی سلامتی، نیکی اور خیرخواہی رضا کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح حسد سخت کے ثمرات میں سے ہے اور دل کا حسد سے سلامت ہونا رضا کے ثمرات میں سے ہے۔ یہ روایت مدارج السالکین کی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے تقدیر پر راضی ہونے سے سلامتی ملتی ہے۔ تب انسان حسد سے بچتا ہے، تب انسان دھوکہ دہی سے بچتا ہے، تب انسان خیانت سے بچتا ہے۔ تو دل کی سلامتی، نیکی، خیرخواہی رضا کے ساتھی ہیں، اور حسد سخت کے ثمرات میں سے ہے، یعنی دل کی سختی کے ساتھ دل کے اندر حسد آتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایمان کی چوٹی اللہ کے حکم پر صبر، تقدیر پر رضا، توکل میں اخلاص اور رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ حافظ ابن قیم نے قلب سلیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جان لو کہ تسلیم کسی خبر کے خلاف شبہ سے، کسی حکم کے خلاف شہوت سے، یا خالص نیت کے سوا کوئی اور نیت سے، یا تقدیر اور شریعت پر اعتراض کرنے سے پاک ہونا ہے۔ اور جو کوئی اس طرح کا تخلص حاصل کر لیتا ہے وہ قلب سلیم والا ہے۔ وہ قلب سلیم کہ جس کے ساتھ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والا ہی نجات پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء حسنی جن کی وجہ سے دل کی سلامتی اور طمانینت پیدا ہوتی ہے، ان میں العلیم، الحکیم، الخبیر، الرحیم، اللطیف، البر، القیوم، الرب، السلام، الملک، القدوس، المؤمن، الطیب، الخبیر، المحیط، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الحکم، الصمد، الواحد اور الاحد ہے۔ تو سب سے پہلے دل کی سلامتی کے لیے ہم نام دیکھیں گے الولی اور المولا، دوست اور مددگار۔
الولی وہ ہے جو اپنے دوستوں کی مدد کرے اور دشمنوں کا قلع کما کرے، جو اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، جو اہل ایمان کو کفر، شک اور شبہ کی تاریکیوں سے نکال کر کھلے اور واضح حق کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ الولی وہ ہے جو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان تک پہنچاتا ہے، جو اہل تقوی کا ولی ہے، جس نے قرآن نازل کیا، جو صالحین کا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم الولی، المولا کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ المولا کے معنی میں کافر اور مومن دونوں شامل ہیں، کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا آقا، ان کا مالک، ان کا معبود حقیقی ہے۔ اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا ہر معبود کی نفی کی جائے۔ جہاں تک الولی کی محبت، توفیق اور نصرت کا تعلق ہے تو یہ معنی مومنوں اور متقیوں کے لیے خاص ہیں۔ اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور کفایت پر بھروسہ کیا جائے، اس پر سچا توکل کیا جائے۔ اس کی وجہ سے یہ یقین ہوتا ہے کہ کافروں کی جڑ کٹ کر رہے گی۔ الولی پر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ چاہے کافر کتنے ہی زور آور ہوں، ان کا انجام زوال ہی ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ کاٹنے والے ہیں۔ اور الولی پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صفات کو اپنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے، اس کا تقوی اختیار کرنے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اس کا تقرب تلاش کرنے سے ہی ممکن ہے۔ تو ان ناموں پر ایمان کی وجہ سے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان سے دوستی کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بیزار رہتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے اور ان کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام النصیر ہے، مددگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اور اس نے فرمایا، نعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو تمہارا ولی اور تمہارے دشمن کے مقابلے میں وہ تمہارا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر ہے، تمہارا مولا ہے، پھر اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ النصیر وہ ہے جس نے میدان بدر میں رسول اللہ کی مدد فرمائی۔ ابن جریر نے کہا، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارے دشمن کے مقابلے میں تمہارا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر ہے، تمہارا مولا ہے، پھر اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ الحلیمی نے کہا، الناصر وہ ہے جو غلبے کو آسان کرنے والا ہے، النصیر وہ ہے جس پر اعتماد کیا جائے، اس لیے کہ وہ اپنے ولی کو نہیں چھوڑتا۔ ابن کثیر نے کہا، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ جہاں تک نام النصیر کا تعلق ہے تو اس کے معنی ہے وہ جو اپنے بندوں کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اپنے اولیاء کی تائید کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، اور مدد اس کے سوا کسی کی طرف سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے احسان کے سوا کسی کا احسان ہے۔ منصور وہ ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے، کیونکہ اللہ کے سوا اپنے بندوں کے لیے کوئی ناصر نہیں، نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔
النصیر وہ ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے مدد اور نصرت کرتا ہے، جو ہر کسی کی مدد کرنے پر قادر ہے، جو ظاہری اسباب کا محتاج نہیں، جو ہر حال میں اپنے نبی اور ایمان والوں کی مدد کرتا رہے گا، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، جو اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ النصیر وہ ہے کہ شکر اور حمد کی وجہ سے اس کی نصرت اور تائید میں اضافہ ہوتا ہے۔ النصیر کی نصرت اور مدد ان کو حاصل ہوتی ہے جو دین کی مدد کرتے ہیں، جو دین اسلام کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا، وہ النصیر ہے۔ قرآن مجید میں یہ نام اسم الناصر ایک بار آیا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور اسم النصیر 4 بار آیا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 40 میں نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم النصیر کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی عبادت کیسے کریں؟ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اسباب اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بعد کافروں کی طاقت سے روب نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ جس کی وہ مدد کرے وہی مدد پانے والا ہے، اور جس کو وہ چھوڑ دے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے النصیر ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد پانے کے اسباب اختیار کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پانے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کی اطاعت کی جائے اور اس کے دین کی نصرت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی کرنا مصیبتوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے النصیر ہونے پر یقین کی وجہ سے بندے کو یہ شعور ملتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ وہ اپنے رب کی نصرت سے ایک لمحے کے لیے بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی خواہشات اور نفس سے مقابلے کے لیے النصیر کی مدد کا محتاج ہے۔ وہ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے مقابلے کے لیے النصیر کی مدد کا محتاج ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کافروں سے مقابلے کے لیے النصیر کی مدد کا محتاج ہے۔ وہ شبہات، شہوات، دشمنوں کی چالوں سے بچنے کے لیے النصیر کی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ناموں کی حقیقی معرفت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الاول الآخر۔ بہقی رحمہ اللہ نے کہا الاول وہ ہے جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں۔ خطابی نے کہا الاول وہ ہے جو ساری چیزوں سے پہلے تھا، جو مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے ہمیشہ سے تھا۔ وہ اولیت کا مستحق ہے، جبکہ وہ موجود تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور نہ اس کے ساتھ کوئی تھا۔ الاول وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہ تھا اور اس کے علاوہ سب عدم سے وجود میں آیا، اور الآخر باقی رہنے والا جس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم الاول کے ذریعے اس کی عبادت کا تقاضا ہے کہ اسباب پر نظر رکھنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور رحمت پر نظر رکھی جائے، کیونکہ وہی ہے جو بندے کی طرف سے کوئی بھی وسیلہ اختیار کیے بغیر
احسان کی ابتدا کرتا ہے۔ بس بندے کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اسی کے احسان کی امید رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الآخر کے ذریعے اس کی عبادت کا تقاضا ہے کہ بندہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے اور ان پر نظریں نہ لگائے، کیونکہ یہ سب بالآخر ختم ہو جانے والے ہیں، اور صرف الدائم الباقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی باقی رہ جانے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بننے والا تعلق ہی باقی رہنے والا ہے۔ تو اے الآخر، اے الاول اور الآخر کے بندو، ان ناموں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیشہ صرف اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، ہر ایک کے ماں سوا اسی ایک کے در کے فقیر بنو، کیونکہ وہی اکیلا ہے جس نے آپ کو ایجاد کیا۔ اسی کے سامنے التجائیں کریں تاکہ آپ اسی کی حقیقی عبادت کر سکیں۔ جس طرح اسی اکیلے نے آپ کے وجود کی ابتدا کی اور اسی نے آپ کو تخلیق کیا، اسی طرح آپ بھی صرف اسے ہی اپنی محبت اور ارادے کی انتہا بنا لیں اور صرف اسی سے امیدیں باندھ کر اسی کے سامنے التجائیں کریں، تاکہ آپ اس کے نام الاول الآخر کے ذریعے اس کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ وہ الاول ہے جو ساری مخلوقات سے پہلے ہمیشہ سے موجود ہے، وہ الآخر ہے جو ساری مخلوقات کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، وہ الاول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور وہ الآخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں۔ وہی حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ اس اسم کریم کے بارے میں بندے کا حصہ یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام کرنے والوں میں سے پہلا مسلمان بن جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اقوال، افعال اور اخلاق میں سب سے آگے بڑھ جائے۔ اے الاول کے بندو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں اول بن جاؤ، عبادات میں اول بن جاؤ، دعوت میں اول بن جاؤ، لوگوں کو تعلیم دینے میں اول بن جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت سے رونے میں اول بن جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنے میں اول بن جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے میں اول بن جاؤ۔ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں میں آپ سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ سبقت لے جانے والوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دعوت اللہ میں سبقت لے جائے، جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جانے میں سبقت لے جائے، جو لوگوں کو شہوات سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانے میں سبقت لے جائے، جو مشرک کو توحید کی طرف بلانے میں سب سے سبقت لے جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے الواحد الاحد۔ الاحد الواحد وہ ہے جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، بغیر اجزاء اور شرکاء کے، دوسروں کے شریک بھی ہیں اور ان کے اجزاء بھی ہیں۔ اس نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سیدنا بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ تعالیٰ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو تنہا اور ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ تو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے کوئی یہ نام لے کر مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو قبول فرماتا ہے۔ اس نام کے ذریعے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے الواحد الاحد ناموں سے اس کی عبادت کیسے کی جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات اور افعال میں ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہماری محبت اور دوستی خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے دلوں کو اپنے خالق اور معبود سے جڑا ہوا ہونا چاہیے اور ان کی وجہ سے ایک وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہی الواحد الاحد ہے جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی حاجتوں اور ضروریات کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ جس کو یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ تمام حاجتوں اور ضروریات کو پورا کرنے والا صرف وہی اللہ الواحد الاحد ہے، تو اس کا دل ہر طرح کی فکر اور اضطراب سے راحت پا لیتا ہے اور وہ اپنے رب اور معبود کی طرف لپکنے میں سکون پاتا ہے۔ وہ ان تمام لوگوں سے امیدیں باندھنا چھوڑ دیتا ہے جو نہ کسی چیز کے مالک ہیں، نہ کسی چیز پر اس کے سوا کوئی قدرت رکھتے ہیں جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہے۔ تو الواحد الاحد پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تسلیم کیا جائے اور صرف اسی کے احکامات کی اطاعت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام القریب ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو اپنی جانوں پر ترس کرو، تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ اہرول۔ جب میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ سعدی رحمہ اللہ نے کہا وہ ہر ایک سے قریب ہے اور اس کا قرب دو طرح کا ہے۔ قرب عام یہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ اپنے علم اور اپنی خبر اور اپنی نگہبانی اور اپنے مشاہدے اور اپنے احاطے سے ہر ایک کے ساتھ ہے اور وہ انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور قرب خاص یہ ہے کہ اس کی عبادت کرنے والوں، اس سے سوال کرنے والوں اور اس سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس قرب کا حقیقی طور پر ادراک نہیں کیا جا سکتا اور اس کے آثار اس کے اپنے بندوں پر لطف اور عنایت، اس کے توفیق دینے اور اس کے ان کے معاملات کو آسان کرنے میں ہے۔ یہ وہ قرب ہے جو اس کی محبت بندے کی تمام حرکات و سکنات میں اس کی نصرت، تائید اور دعاؤں کی قبولیت کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم القریب کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نام سے اس کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا اس کی رحمت، دعاؤں کو قبول کرنے اور اپنے بندوں پر لطف و کرم کو لازم کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس سے انس رکھتا ہے۔ بندے کے دل میں اس کے قرب کا یہ احساس، بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اطمینان اور اس کا انس پیدا کرتا ہے۔ پھر بندہ اسی ایک سے مدد مانگتا ہے۔ القریب پر ایمان لانے کی وجہ سے بندے کی اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اس کے حضور گڑ گڑاتا اور آہوزاری کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس شخص سے قریب ہے جو اس سے التجائیں کرتا ہے، وہ ہر اس شخص کی دعائیں قبول کرنے والا ہے جو اس سے دعا کرتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے دل میں امید بیدار ہوتی ہے اور بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں اور التجائیں کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور بندے کا دل شرک اور مخلوق سے امیدیں باندھنے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احاطہ کرنے، علم، نگہبانی، سماعت اور بصارت کی وجہ سے تمام مخلوقات کے قریب ہے۔ اس یقین کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے اور اس سے شرم محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ نافرمانیوں سے دور رہنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے پر ایمان کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ دعائیں کرتا ہے اور راز و نیاز کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قریب ہے، اس لیے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اور جب بھی بندہ عبودیت کے مراتب کی تکمیل کر لیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ القریب پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے اور اس سے انس رکھا جائے، اور القریب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اس کی رحمت سے امید رکھی جائے اور کبھی مایوس نہ ہوا جائے، اس سے دعائیں اور التجائیں کی جائے، اس کا خوف رکھا جائے، اس سے حیا کی جائے، اس کے اوامر کی اطاعت کی جائے اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خفیہ دعائیں کی جائیں۔ القریب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اس کا قرب تلاش کیا جائے۔ جو بھی اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کے وقت ان کے قریب ہوتا ہے اور ان کے سوالوں پر ان کو عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام المجیب ہے، دعا قبول کرنے والا۔ المجیب وہ ہے جو پکارنے والے کو جواب دے، جو ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرے، ان کے پکارنے سے پہلے ہی انعامات کی بارش سے نوازتا رہے۔ اس نے فرمایا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں قریب ہی ہوں، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھے پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ المجیب وہ ہے جو سوال کرنے والے کی مدد کرے، جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو بے قرار کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے، جو بے بسی، بے کسی، سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اس نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے
اس کا دعاؤں کو قبول کرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس کی اجابت کی دو قسمیں ہیں، اجابت عامہ، جو بھی اس سے اس کے بندوں میں سے پکارے وہ اس کی دعا سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور دوسری اجابت خاصہ ہے۔ اس کے لیے بہت سے اسباب ہیں، وہ شدت اور کرب عظیم کے موقع پر ہوتی ہے۔ اس نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو کسی بے قرار کی دعا سنتا ہے جب بھی وہ دعا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے شدید آہوزاری، انکسار اور اس کے علاوہ مخلوق سے امیدیں نہ باندھنا وغیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء، رسولوں اور اولیاء کی ایسی بہت سی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہیں اس نے قبول فرمایا۔ جو بھی مجبوری، بے بسی، تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگر کبھی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے لیے جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس میں اس کی بھلائی نہیں ہوتی بلکہ ہلاکت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت بندے پر مہربانی کرتے ہوئے اسے قبول نہیں فرماتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم المجیب کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نام کے ذریعے اس کی عبادت کیسے کریں؟ المجیب پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امیدیں باندھیں۔ یقیناً اس سے امید میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس نام پر ایمان کی وجہ سے بندہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ دلوں کا اطمینان حاصل کریں، کیونکہ اس نام کی وجہ سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور المجیب پر ایمان لانے کی وجہ سے بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس سے انس رکھتا ہے، اور اس بات کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور کرب سے نجات دیتا ہے۔ اور المجیب پر ایمان لانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، اس کے حضور گڑ گڑاتا ہے تاکہ وہ اس کی دعائیں قبول کرے، اس پر نعمتیں برسا دے اور تکلیف کو دور کر دے۔ دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں: نمبر 1 رزق حلال، نمبر 2 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا، نمبر 3 مریض، روزہ دار اور مظلوم کی دعا، نمبر 4 والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، نمبر 5 قبولیت کے اوقات میں کی گئی دعا نمازوں کے بعد، سحری کے وقت، اقامت اور اذان کے درمیان، بارش کے وقت اور مصیبت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے سے امید باندھنے اور اپنے سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام الوتر ہے۔ الوتر وہ ہے جو اکیلا ہے، الوتر وہ ہے جو وتر کو پسند کرتا ہے۔ یہ نام حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ تسعۃ و تسعون اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، مئۃ الا واحدا، ایک کم 100، جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا اللہ عز و جل وتر ہے اور وہ واحد ہے۔ خطابی نے کہا الوتر وہ الفرد اکیلا ہے جس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں۔ بہقی نے کہا الوتر وہ الفرد ہے جس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا الوتر الفرد ہے، اور اللہ کے حق میں اس کے معنی ہے کہ وہ الواحد ہے جس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ کوئی قسم۔ اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی عبادت اس نام کے ذریعے کیسے کریں؟ نمبر 1 یہ ایمان رکھا جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی مثال ہے، بلکہ وہ الہ احد ہے، الصمد ہے، جس کی نہ وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں واحد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے وطر ہونے پر ایمان رکھنے میں یہ شامل ہے کہ اس بات کی نفی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اس کا شریک ہے، اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ وہ اپنی عظمت، کمال، بزرگی، کبریائی اور جلال کے ساتھ اکیلا ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی اقرار کیا جائے کہ تخلیقات کائنات میں، مخلوق کی ایجاد میں اور اس میں جیسے چاہے تصرف کرنے میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الوتر پر ایمان لانے کا تقاضا ہے اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں اسے ایک مانا جائے، اس کے اکیلے ہونے کا اعتراف کیا جائے، اس کی عظمت، اس کے کمال، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی اور اس کے جلال میں اس کے تنہا ہونے کا اعتراف کیا جائے۔ اس جیسا کمال کوئی نہیں رکھتا، اس جیسی عزت، عظمت اور بزرگی کسی کی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الوتر پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق میں واحد ہے، وہی اکیلا نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، اسی نے ساری مخلوقات ایجاد کی ہیں۔ ذرا سوچیں، جب بکری نہیں تھی، اس کا کوئی ڈیزائن بھی موجود نہیں تھا، پھر بکری کیسے وجود میں آئی؟ ایسے زمین پر 2 لاکھ جانوروں کی اقسام وجود میں آئیں، پھر ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلے ان کو نئے سرے سے وجود دیا، اسی نے نئے سرے سے انسان کو پیدا کیا۔ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے، ان کی صورت گری کرنے، ان میں تصرف کرنے میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا واجب کرتا ہے کہ خضوع، محبت، امید، توکل، انابت اور ساری عبادات صرف اسی کے لیے ہوں۔ قرآن مجید کی کثیر آیات اسی کے بارے میں۔ ابو عباس قرطبی نے کہا الوتر سے توحید مراد ہے۔ اس کے معنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے کمال اور اپنے افعال میں واحد ہے، اور وہ توحید کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ کہ اس کو واحد قرار دیا جائے اور اس کے ایک ہونے پر اعتقاد رکھا جائے۔ تخلیق بھی اسی کی، تصرف بھی اسی کا، اختیارات بھی اسی کے، تدبیر بھی اسی کی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں قرآن حکیم کی ہر صورت میں توحید کا بیان شامل ہے، بلکہ ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن حکیم کی ہر آیت میں توحید شامل ہے۔ ہر آیت توحید کی گواہ ہے اور اس کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ اس کے اسماء و صفات اور افعال کے بارے میں خبر ہے تو وہ توحید علمی، توحید خبری ہے، اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت چھوڑنے کی دعوت دی گئی ہے تو وہ توحید ارادی طلبی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ توحید کے حقوق اور اس کو مکمل کرنے والی چیزوں میں سے ہے، اور جہاں اہل توحید و اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرامت، دنیا میں ان کے ساتھ کیے جانے والے معاملے اور آخرت میں ان کی عزت افزائی کی خبر دی گئی ہے تو وہ توحید کی جزا ہے، اور جہاں اہل شرک کو دنیا میں دی جانے والی سزا اور آخرت میں ان کو دیے جانے والے عذاب کی خبر دی گئی ہے تو وہ دراصل ان لوگوں کی خبر ہے جو توحید کے حکم سے باہر نکل گئے۔ بس پورا قرآن توحید اور اس کے حقوق، اس کی جزا اور شرک اور اہل شرک کے حال اور ان کی جزا کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے
کہ سفارشی بنانے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، اور وہ سفارشی بندوں کے لیے خیر اور شر میں سے کسی چیز کے مالک نہیں۔ رب العزت نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور شفیع بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دیجئے کیا بھلا وہ کسی چیز میں ملکیت رکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے اور نہ وہ سمجھتے ہیں۔ اور اس نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ مشرک سفارشی بناتا ہے، اس کو سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ وہ سفارشی اس کی سفارش کریں گے، اور مومن صرف اپنے واحد رب کو اپنا معبود، اپنا محبوب بناتا ہے، اسی سے امیدیں باندھتا ہے، اسی سے خوف رکھتا ہے، اسی کا تقرب تلاش کرتا ہے، اسی کی رضا چاہتا ہے، اسی کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ مومن کے لیے بہترین انجام اور دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے، اور اس نے بہت سی عبادات اور اطاعت میں اسی کا حکم دیا ہے، جیسے 5 نمازیں، رات کا وطر، طہارت کی تعداد اور میت کے کفن کی تعداد بھی طاق ہے۔ بہت سی مخلوقات کی تعداد بھی طاق ہے، جیسے 7 آسمان اور زمینیں۔ الوطر کے بارے میں اسلاف کے آثار بھی آئے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی اس کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر مخلوق جوڑا جوڑا ہے، جیسے آسمان اور زمین، خشکی اور سمندر، جن اور انسان، سورج اور چاند، مگر اللہ تعالیٰ وطر ہے، واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وطر سے محبت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نے قرآن و سنت میں آنے والے اپنے اسماء حسنہ میں سے 99 کو خاص کیا ہے کہ جو ان کو یاد کر کے، ان کے دلائل کو سمجھ کر اور ان کے تقاضوں کے مطابق عبادت کر کے ان کا احساء کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کاموں میں طاق کا خیال رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر 7 اجوا کھجوریں کھانے کا حکم دیا، اسی طرح پانی پیتے ہوئے 3 بار سانس لینے کا حکم دیا، اسی طرح فرض نمازوں کے بعد جب آپ استغفار کرتے تھے تو اللہ اکبر 1 بار اور استغفار 3 بار کہتے تھے۔ اکثر اذکار اور دعاؤں کی تعداد بھی طاق ہوتی، جیسے 1 بار یا 3 بار یا 7 بار یا 33 بار، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نام سے تعلق کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اسی اکیلے کی عبادت کی جائے۔ دوسرے، سنت نبوی کے مطابق تمام اقوال اور اعمال میں طاق عدد اختیار کرنے کی حرص رکھی جائے۔ تیسرے، رات کی نماز کا اختتام وطر پر کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نام کا سچا شعور بھی نصیب فرمائے اور ہمیں طاق عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔